سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ معزز حاضرین، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم ہے جس کی توفیق سے ہم آج شب معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ تمام احباب کو اپنے پیارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو۔ بلا تاخیر اس محفل پاک کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوا چاہتا ہے۔ میں ملتمس ہوں گا حافظ محمد عمران صاحب سے وہ تشریف لائیں اور صحیفہ انقلاب کی آیات بینات سے اس محفل کا آغاز فرمائیں۔ حافظ محمد عمران۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔
فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق الله العظيم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر، میری یوں تو کسی کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم ارشد محمود صاحب کو. وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں. محترم ارشد محمود صاحب. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. دل سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے اللہ 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 اللہ. پڑھیے اللہ 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 اللہ. جب حسین تھا ان کا جلوہ نما، جب حسین تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہ 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 اللہ. جب حسین تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہ 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 اللہ. جس وقت خدمت میں ان کی توبہ کر عمر عثمان والی. جس وقت خدمت میں ان کی توبہ کر عمر عثمان والی. اس وقت رسول اکرم کا دربار کا عالم کیا ہوگا. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ چاہے تو اشاروں سے اپنے چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا اللہ 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 محراب کی شب حق سے ملنے محراج کی شب حق سے ملنے وہ عرش محلہ پر پہنچے رفتار کا عالم کیا ہوگا گفتار کا عالم کیا ہوگا اللہ 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 خوبصورت انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی فرما رہے تھے محترم ارشد محمود صاحب. اب میں دعوت دیتا ہوں عزیزم محمد حسان امجد صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ عنایت پیش کریں. محمد حسان امجد. صلی اللہ علیہ یا جہاں میں جس قدر شان رسالت کی دہائی ہے، جہاں میں جس قدر شان رسالت کی دہائی ہے، فلک پر اس سے بھی برتر جمال مصطفی ہے، اور یہی وہ آپ کا نور ذوفشاں ہے سارے زمانے پر، یہی وہ آپ کا نور ذوفشاں ہے سارے زمانے پر، کہ اسی ایک نور سے عالم میں فیض روشنائی ہے، اور منور ہو گئی ہر شے انہی کے انوار کے صدقے، منور ہو گئی ہر شے
انہی کے انوار کے صدقے نجوم و محرومان بھی جلا انہی سے پائی ہے۔ اور خوشا جب وہ خرام ناز تھے عرش معلا پر، جب وہ خرام ناز تھے عرش معلا پر، فرشتوں نے سلامی دی کہ ان کی رونمائی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت رسول مقبول پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ حمزہ ریاض صاحب کو وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، اے سب سے گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نثار دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نثار دیدار عطا کرنا، یاد سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نثار دیدار عطا کرنا، یاد پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، یاد پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشیں دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نثار دیدار عطا کرنا، محبوب الہی سا کوئی نہ ہنسی دیکھا، آقا محبوب الہی سا کوئی نہ ہنسی دیکھا، یہ شان ہے ان کی سایہ بھی نہیں دیکھا، اللہ نے سائے کو چاہا نہ جدا کرنا، جب وقت نثار دیدار عطا کرنا، مجرم ہوں میں جہاں پر کا، میں شرم برم رکھنا، مجرم ہوں میں جہاں پر کا، میں شرم برم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں دوزخ سے بچا لینا، رسوائے زمانہ ہوں دوزخ سے بچا لینا، اے سب سے گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نثار دیدار عطا کرنا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے
मुबारक शब के हवाला से अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने ख्यालात का इजहार फरमाते हैं कि अख्तरे शाम की आती है फलक से आवाज़, अख्तरे शाम की आती है फलक से आवाज़, सजदा करती है सहर जिसको वो है आज की रात, सजदा करती है सहर जिसको वो है आज की रात, राहे यकगाम है हिम्मत के लिए अर्शे बरी, राहे यकगाम है हिम्मत के लिए अर्शे बरी, कह रही है ये मुसलमान से मेराज की रात, कह रही है ये मुसलमान से मेराज की रात। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नात रसूल मकबूल पेश करने के लिए दावत देता हूँ। हाफिज सैयद तनवीर हुसैन शाह साहब को वो तशरीफ लाएं और बारगाह रिसालत में हदियाए नात पेश फरमाएं। हाफिज सैयद तनवीर हुसैन शाह साहब। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, अलैका या हबीब अल्लाह। अब मेरी निगाहों में, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरी सरकार है ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरी सरकार है ऐसा नहीं कोई, अब मेरी निगाहों तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई, तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई, क्या शान लताफत है कि साया नहीं कोई, क्या शान लताफत है कि साया नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में ज़र्फ़ नज़र देख मगर देखे अदब से, ज़र्फ़ नज़र देख मगर देखे अदब से, सरकार का जलवा है तमाशा नहीं कोई, सरकार का जलवा है तमाशा नहीं
में तमन्ना नहीं कोई उसे बज़्म में महरूम में तमन्ना नहीं कोई अब मेरी निगाहों में एज़ाद ये हासिल है तो हासिल है ज़मीं को एज़ाद ये हासिल है तो हासिल है ज़मीं को अफलाक में तो गुंबदी हज़रा नहीं कोई अफलाक पे तो गुंबदी हज़रा नहीं कोई अब मेरी निगाह सरकार की रहमत ने मगर खूब नवाजा सरकार की रहमत ने मगर खूब नवाजा सरकार की रहमत ने मगर खूब नवाजा ये सच है कि खालिद सा निकम्मा नहीं कोई ये सच है कि मुझसा निकम्मा नहीं कोई अब मेरी निगाह मुबारक वसल्लम अलैहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم معزز حاضرین و سامعین اللہ رب العزت کا بے حد و حساب شکر ہے جس کی دی ہوئی توفیق سے ہم آج کی اس مبارک شب جو 27ویں شب رجب ہے مشہور قول کے مطابق اس رات ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے معراج کا شرف عطا فرمایا. یہ عظیم واقعہ کب پیش آیا
اس پر متعدد اقوال ہیں. جس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں. میں پہلے اس ضمن میں بنیادی اور اصولی بات آپ کے سامنے گوش گزار کر کے پھر آج کے اس موضوع کو جس پہلو سے ہم لے رہے ہیں وہ یہ کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو سفر ہے یہ سراسر محبت کا سفر ہے. تو محبت کے پہلو کو ہم لیں گے. بنیادی طور پر ذہن نشین کر لیجئے کہ جو اسلامی سن ہے اس کا آغاز، اسلامی کیلنڈر جو ہے اس کا آغاز سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے ہوا. اس سے پہلے کوئی باقاعدہ اسلامی کیلنڈر نہیں تھا اور انہوں نے شروع کیا کہ جب سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی، ہجرت مدینہ، تو وہاں سے اسلامی سال کا آغاز ہوا. تو اس سے پہلے مہینے تھے، دن تھے، سال تھے، اور عرب لوگ مختلف مہینوں میں بھی تغیر و تبدل کر لیتے تھے، چینجنگ کر لیتے تھے. 12 کی بجائے کبھی 13 مہینے کر لیتے. اپنے اپنے ان کے طریقہ کار تھے، اس کی وجوہات تھی، وہ ہمارا ڈسکس کرنا مقصد نہیں ہے. اس کو قرآن مجید نے بھی بیان کیا ہے، لیکن قرآن مجید نے بتایا کہ ابتدا سے لے کے اللہ کی کتاب میں مذکور ہے کہ مہینے 12 ہی رہتے ہیں. لہذا جو باقاعدہ اسلامی کیلنڈر شروع ہونے سے پہلے کے واقعات ہیں ان میں بہت سی چیزوں میں آپ کو اختلاف نظر آئے گا. کیونکہ باقاعدہ کیلنڈر نہیں ہے تو کیلکولیشن صحیح نہیں ہو سکتی. لہذا پھر وہ کسی نہ کسی واقعہ کے ساتھ منسوب کر لیتے تھے. میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت باسعادت کے حوالے سے جو چند اقوال ہیں پہلے وہ عرض کرنا چاہوں گا، تاکہ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس بنیادی اصول سے واقفیت بھی ہو اور صرف تاریخوں کے چکر میں کوئی ذہن میں انتشار نہ پیدا ہو. یعنی تاریخوں کے چکر میں ڈال کر اصل واقعہ کی حقیقت کی اہمیت کو گھٹانا یہ درست نہیں ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے بعض احباب نے ربیع الاول کی 2 تاریخ بیان کی، بعض نے ربیع الاول کی 8 تاریخ بیان کی، اور بعض نے 10 تاریخ بیان کی، اور باقیوں نے 12 ربیع الاول کی تاریخ بیان کی. اس ضمن میں اصول کیا ہے؟ کسی ایک قول کو اپنے
مقصد کے مطابق لے لینا اور صحیح اصولی طریق پر کسی بھی چیز کو پرکھنے سے کترانا، یہ اس کو علمی بددیانتی کہتے ہیں۔ جب آپ اس طرح کا اختلاف دیکھیں تو عوام الناس کے پاس تو کوئی پیمانہ نہیں ہوتا، لہذا اہل علم سے رجوع کیا جائے۔ تو یاد رکھیں امام ابن جریر طبری بہت بڑے عظیم مفسر بھی ہیں، مؤرخ بھی ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی اور 12 ربیع الاول کو۔ علامہ ابن خلدون جن کو تاریخ اور فلسفہ تاریخ میں امام مانا جاتا ہے، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت عام الفیل کو 12 ربیع الاول کو۔ عام الفیل کا مطلب یہ ہے کہ جس سال ابرہہ نے ہاتھیوں سے حملہ کیا تھا مکہ پر، تو اس سال کا نام ہی عام الفیل قرار دیا گیا۔ اسی طرح جس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا تھا، اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال۔ تو اس طرح منسوب کیا جاتا تھا۔ تو جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اس کو عام الفیل کہتے ہیں، ہاتھیوں والا سال۔ اسی طرح مشہور سیرت نگار جو عالم اسلام کے سب سے پہلے سیرت نگار ہیں، علامہ ابن ہشام رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ ابو الحسن علی بن محمد الماوردی اسلامی سیاست کے ماہرین میں سے ہیں، اور ان کی کتاب بڑی بڑی سیاست کے جو طلباء ہیں پڑھائی جاتی ہے پوری دنیا میں، اور بہت بڑے امام ہیں اس سلسلے میں۔ انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ جو اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا اور اس کے 50 دن بعد آپ کے والد گرامی کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ تو یہ چوٹی کے سیرت نگار اور مورخین کہ جن کا ہم پلہ اور کوئی نہیں ہے، بعد میں آنے والوں نے انہی کو کوٹ کیا ہے بطور حوالہ۔ تو اگر بعد میں آگے کسی نے اختلاف کیا ہے تو اگر 1 یا 2 یا 4 نے اگر کہا بھی ہے تو وہ ان کے سامنے ان کی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ علامہ محمد الصادق ابراہیم ارجون جامعہ الازہر کے بہت بڑے وہ عالم دین ہیں اور رہے ہیں مختلف عہدوں پر، وہ لکھتے ہیں کہ کثیر التعداد ذرائع سے یہ بات صحیح ثابت ہو چکی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول عام الفیل میں تشریف لائے، دنیا میں تشریف لائے۔ تو ایک تو یہ علمی طریقہ ہے کہ آپ جب دیکھیں کہ کس کا قول مستند ہے تو آپ اس کی علمی حیثیت کو دیکھیں، تاکہ آپ کو اس کے مستند ہونے، ثقہ ہونے، اس کی ایتھنٹسٹی ہونے کے حوالے سے جب اس کا یقین ہو تو پھر اس کی آپ جیسے مثال کے طور پر اب احادیث کی بات کرتے ہیں تو سب سے آپ اوپر کی کتابوں کو دیکھتے ہیں، بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، اس سیاستہ کی کتابوں کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد باقی احادیث کی طرف جاتے ہیں، کتابوں کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے، علمی طریقہ۔ اور اس طرح ایک اور طریقہ ہے جب کسی پر واضح دلیل نہ قائم ہو، کسی معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے متعدد اقوال ہیں۔ کسی نے کہا کہ یہ واقعہ ربیع الاول میں پیش آیا، کسی نے کہا کہ یہ ربیع الثانی میں پیش آیا، کسی نے کہا یہ ماہ رمضان میں پیش آیا۔ علامہ ابن قتیبہ نے جو 3 صدی ہجری کے
بہت بڑے امام ہیں، اور علامہ ابن عبد البر جو 5ویں صدی کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے ماہ رجب کا ذکر کیا۔ اسی طرح محدث عبد الغنی مقدسی، انہوں نے بھی اسی مہینہ بلکہ 27 رجب کا بیان کیا اور فرماتے ہیں کہ یہ قوی ترین روایت ہے، کیونکہ اصول یہ ہے، آپ اصول کی بات کر رہے ہیں، اصول یہ ہے کہ جب کسی بات میں اسلاف میں اختلاف پیدا ہو جائے، کسی کا کوئی قول ہو، کسی کا کوئی ہو، کسی کا کوئی، تو مختلف اقوال ہوں، تو فرماتے ہیں اگر اس پر کوئی دلیل بھی نہ ہو، کسی ایک قول کو ترجیح دینے کے حوالے سے، یعنی باقاعدہ ترجیح کو کہ اس قول کو ترجیح حاصل ہے، یہ پیفر کیا جائے گا اس قول کو، اگر اس طرح کی دلیل بھی نہ ملے تو فرماتے ہیں کہ اس کا پھر سادہ اصول یہ ہے کہ وہ قول صحیح ہوگا جس پر عمل درآمد ہو اور جو لوگوں میں مقبول ہو، امت مسلمہ میں مشہور ہو، مقبول ہو، فرماتے ہیں اس پر عمل درآمد ہوگا اور اسی قول کو ترجیح حاصل ہوگا۔ اب 27 رجب المرجب کو پوری امت مسلمہ میں اس رات کو بہت بڑی اہمیت دی جاتی ہے، اس رات عبادت کی جاتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو چونکہ امت مسلمہ کی اکثریت اور کثیر تعداد میں لوگ اہل علم، اہل فضل، اہل محبت مل بیٹھتے ہیں، جمع ہوتے ہیں اور تذکرہ معراج کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں یہ اس سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس کو آپ قبول کریں۔ اب جب یہ بات ہمارے ذہن میں آ گئی تو اس میں ایک بات ذہن نشین کر لیجیے کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ یہ، اس کو مسلمات کہتے ہیں، یعنی اسٹیبلشڈ ہے یہ حقیقت۔ وہ کیا کہ یہ جو واقعہ معراج ہے، یہ طائف کا سفر کرنے سے کے بعد جب حضور تشریف لائے، اس واقعہ طائف ہوا، جب آپ تشریف لے گئے اور لوگوں نے آپ کی دعوت قبول نہیں کی اور آپ کے معاذ اللہ پتھر برسائے آپ پر اور بہت زخمی کیا آقا علیہ السلام کو، اور آپ بہت دل برداشتہ ہوئے، تو اس سفر سے جب واپس تشریف لائے تو اس کے بعد اور ہجرت مدینہ سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا، اور یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی انعامات میں سے جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائے، خصوصی معجزات میں سے، اور آپ پر اللہ رب العزت کے بے انتہا کرم اور فضل میں سے ہے۔ اور ہم جس پہلو کو آج لے رہے ہیں وہ یہ کہ یہ واقعہ سراسر محبت کا واقعہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت محبوب حقیقی ہے اور حضور علیہ السلام محب حقیقی ہے، اور دوسرے پہلو میں دیکھیں تو اللہ رب العزت محب حقیقی ہے اور اس کے محبوب حقیقی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ محب اور محبوب کے درمیان ملاقات کا سفر ہے اور محبت کی انتہائی اعلیٰ مثال ہے، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی امت کے ساتھ محبت ہے وہ بھی اسی سفر میں آپ کو اس کی جھلک نظر آئے گی کہ کس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے محبت فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بلایا اپنے پاس، جبریل امین کو بھیجا اور اعلیٰ قسم کی سواری کا اہتمام فرمایا، اس کا نام ہے براق۔ ایک طریق یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تو فرمایا کوہ طور پہ آ جاؤ، وہاں جا کے راز اور نیاز کی باتیں ہوگی، تو رات لینے کے لیے وہاں بلا دیا، اور درخت کی اور سے اللہ رب العزت نے درخت کو مظہر بنا کے آپ نے کلام فرمایا، یہ بھی طریقہ تھا۔ دیگر انبیاء علیہ السلام
کے ساتھ جو ہم کلامی کے شرف عطا فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی سلطنت اور بادشاہت دکھائی۔ ایک وہ طریقہ بھی تھا، مگر جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بلایا تو آپ دیکھیں، سادہ آسان مثال سمجھنے کے لیے، کہ آپ کا کوئی فنکشن ہو اور اس فنکشن میں آپ نے لوگوں کو بلانا ہو، تو ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ جنرلی لوگوں کو بلا دیتے ہیں، انویٹیشن بھیج کر یا بندہ بھیج کر یا کوئی پیغام فون کر لیتے ہیں۔ جو عام لوگ ہوتے ہیں آپ ان کو فون پہ بلا لیتے ہیں، جو زیادہ ہوں گے آپ ان کو انویٹیشن کارڈ بھی بھیجیں گے، جو کوئی اور زیادہ امپورٹنٹ گیسٹ ہوگا آپ اس کی طرف گاڑی بھیج دیں گے، جو اور زیادہ ہوگا اور اس کا پروٹوکول بڑھا دیں گے۔ تو یہ دنیاوی طریقہ ہے ہمیں سمجھانے کے لیے کہ لوگوں، آپ اگر جب کسی محبوب اور محب اور پیارے آدمی سے بات کرتے ہیں، اس کو بلاتے ہیں، جس کی عظمت، جس کی عزت، جس کی رسپیکٹ آپ کے ذہن میں ہو، تو آپ اس کے لیے کیا کیا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ جو بھی کرتے ہیں آپ انسان ہیں، اپنی حیثیت کے مطابق کرتے ہیں، لیکن جب میں اپنے محبوب کو بلاؤں گا تو پھر میں رحمان ہوں اور میں اپنی شان کے مطابق بلاؤں گا۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو پیغام بھیجا جبریل امین کے ذریعے، فرشتوں کا سردار، اس کو براق دے کے بھیجا، جو خوبصورت اعلیٰ ترین سواری، اس کو بھیجا آقا علیہ السلام کی طرف۔ اور جبریل امین بھی دیکھے نا، ہر رات ہر دفعہ جب جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں تو کبھی کسی روپ میں آتے ہیں، کبھی کسی روپ میں آتے ہیں، مختلف روپ بدل بدل کے آتے ہیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات عبادت کرتے ہیں، جاگتے ہیں، مگر جب یہ رات آتی ہے تو حضور آرام فرما رہے ہیں، حضور سو گئے اور جبریل امین آئے، دروازہ بند ہے، اب جائیں کیسے، دروازہ کھٹکھٹائیں تو حضور کی نیند میں خلل آتا ہے، حضور کے آرام میں بھی خلل ڈالنا نہیں چاہتے۔ جبریل امین نے چھت کو اٹھایا اور چھت کے ذریعے سے داخل ہوئے، آقا علیہ السلام بیدار ہوئے۔ جبرائیل امین نے اللہ رب العزت کا پیغام دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ مشتاق الیک، اللہ رب العزت آپ کا مشتاق ہے، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام اٹھے، آگے تفصیل ہے، میں تفصیل میں جائے بغیر اختصار کے ساتھ وضو فرمایا، ایک سواری پیش کی گئی اور آپ اس پر سوار ہوئے۔ اب روٹ دیکھیں، جب اللہ نے بلایا تھا تو سیدھا اللہ کی طرف جانا چاہیے تھا، اور دوسری بات یہ کہ اللہ تو ہر جگہ ہے، حرم کعبہ میں، حرم کے قریب ہے، تو خانہ کعبہ اللہ کا گھر، وہاں سے کوئی اللہ کی طرف کہاں جانا ہے؟ ہم اور آپ ساری دنیا سے جاتے ہیں حج عمرہ کرنے کے لیے تو کہتے ہیں خانہ کعبہ ہے، وہ بیت اللہ ہے، اور سب سے پہلے وہی گھر اس زمین پر بنایا گیا، تو وہاں سے پھر کس طرف جا رہے ہیں؟ اگر اللہ نے بلایا ہے تو پھر روٹ دیکھیں کہ کہاں کہاں سے جا رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جو جائے پیدائش ہے وہاں بھی جا رہے ہیں، راستے میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے بھی گزر رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اپنی قبر میں کھڑے ہو کے صلاۃ پڑھ رہے ہیں، اور مدینہ منورہ سے، جہاں آج مدینہ منورہ ہے، اس مقام سے بھی گزر رہے ہیں، اور جبریل امین بتاتے ہیں کہ یہاں آپ کی ہجرت گاہ بھی ہوگی۔ تو یہ سارا طے کرتے کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں پہنچے۔ بیت المقدس میں پہنچے، تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جمع فرما دیا۔ اب کیسے جمع فرمایا؟ سب پہلے جا چکے تھے، ان کو جسد مثالی کے ساتھ۔ ویسے تو انبیاء علیہ السلام زندہ ہوتے ہیں اپنے جسم اور روح دونوں کے ساتھ، اور ان کا جسم بھی
سلامت رہتا ہے، اور زمین پر حرام اللہ نے کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو نقصان پہنچائے، وہ نہیں ہو جا سکتی۔ تو وہ جسم اپنے جسم ظاہری کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں اور جسم مثالی کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں۔ اگر متعدد جگہ پہ ہو تو پھر جسم مثالی ہوتا ہے۔ لہذا تمام انبیاء علیہ السلام کھڑے ہیں صف در صف، جبریل امین نے اقامت پڑھی، حضور کا ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ کھڑا ہے، حضور نے نماز پڑھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ انبیاء علیہ السلام نے وہاں پہ اپنے اپنے جذبات کا اظہار فرمایا، وہ تفصیل ہے، میں نے کئی بار یہاں ذکر کیا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام نے جذبات کا اظہار فرمایا، آقا علیہ السلام کی شان بیان کی۔ پھر اس کے بعد سفر کا اگلا مرحلہ شروع ہوا آسمانوں کی طرف، اور آسمانوں کی طرف جب گئے تو پھر مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء علیہ السلام کو دیکھا، ان سے ملاقات ہوئی، اور جو اولو العزم انبیاء علیہ السلام، جو انبیاء اور رسول میں بھی افضل ہیں، آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، پہلے آسمان پہ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، وہاں ملاقات ہوئی، انہوں نے ویلکم کیا آقا علیہ السلام۔ اب یہ ہے محبت کہ شایان شان اللہ نے اپنے محبوب کو پروٹوکول دیا۔ اگر صرف امامت کروانی تھی تو مسجد اقصیٰ سے کہتے آپ واپس اپنی اپنی قبور میں چلے جائیں، بس استقبال ہو گیا، یہاں پہ نماز پڑھ لی، آپ نے سعادت حاصل کر لی۔ تو میں نہیں، اب آسمانوں کا سفر ہوگا، وہاں پہ جلیل القدر ملائکہ ہوں گے، مگر ملائکہ کا سردار بھی تو ساتھ ہی تھا۔ اب کوئی ملائکہ میں سے کوئی فرشتہ جبریل سے افضل تو نہیں ہو سکتا، لہذا جو بھی کرے گا وہ جبریل سے ہی تو جبریل مرتبے میں کم ہوگا، لیکن میرا حبیب آئے اور جبریل سے بھی کم مرتبے کا کوئی فرشتہ استقبال کرے، یہ شایان شان نہیں ہے۔ آئیں میرے حبیب آ رہے ہیں، لہٰذا اللہ نے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام کو کھڑا کر دیا۔ میرے حبیب کا استقبال آپ فرمائیں گے، نبی کا پروٹوکول، نبی کا استقبال اگر نبی کرتا ہے تو یہ اس کی شان کے مطابق ہے۔ دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ تیسرے آسمان پہ گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ چوتھے پہ گئے تو حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ پانچویں پہ گئے حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ چھٹے پہ گئے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، اور ساتویں پہ گئے تو ابراہیم علیہ السلام سے۔ اب یہ ذرا تصور کرتے جائیں، اللہ رب العزت نے اس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کروایا، جبریل امین ساتھ ہیں، اور جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو ساتھ مکہ سے ساتھ لانے والے جبریل وہ بھی رک گئے، انہوں نے کہا بس میرا آخری مقام آ گیا، میں اس سے آگے جا نہیں سکتا۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ حضور اگر اس سے آگے بڑھ جاؤں تو میرے پر جل جائے، وہاں آگ تو تھی نہیں، نورانی ماحول تھا، لیکن نور کی وہ قوت تھی کہ جبریل جیسا نورانی فرشتہ بھی آگے جانے سے گھبراتا ہے۔ اب تصور کریں ہم یعنی کس چکروں میں پڑے رہتے ہیں، نور و بشر کے چکروں میں۔ حضور نور تھے یا بشر تھے؟ جہاں فرشتوں کا سردار بھی رک جاتا ہے، حضور میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، حضور اس سے آگے تشریف لے گئے، آگے تشریف لے گئے۔ اور ایک وقت آیا کہ براق بھی ساتھ چھوڑ گیا۔ براق یعنی برق سے بنا ہے، برق کہتے ہیں بجلی کو، اور براق ہے ملٹیپل بجلی، ملٹیپل لائٹ۔ اب وہ ملٹیپل کتنا ہوگا جس پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا، اس کا ہم آپ اور ہم اندازہ کر نہیں سکتے۔ پھر اس کے بعد ایک اور سواری پیش کی گئی، اس کو رف رف کہتے ہیں۔ ایک وقت آیا کہ وہ رف رف بھی اس کی بھی منزل آ گئی، اس نے کہا اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد ایک بقعہ نور آیا، نور کا حالہ تھا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نور کے بقعہ اور حالہ میں داخل کیا گیا۔
آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اور اس کو امام شعرانی نے لکھا ہے طبقات الکبریٰ میں، وہ لکھتے ہیں جب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ ماحول ایک اجنبی ماحول مجھے محسوس ہوا، اب ظاہر ہے آپ اگر اس ماحول میں رہتے ہیں جہاں جائیں گے ہر کوئی اپنا ملے گا، لیکن آپ کسی ایسے ملک میں چلے جائیں جہاں آپ کا جاننے والا ہی کوئی نہ ہو تو یقیناً آپ کو اجنبیت فیل ہوگی۔ لیکن قربان جائیں حضور یہاں سے اوپر جو تشریف لے گئے اور اس مقام پہ جہاں جبریل بھی رہ گئے، براق بھی رہ گیا، رف بھی رہ گیا، تو وہ نور ہی نور کی کائنات تھی۔ فرماتے ہیں مجھے اجنبیت فیل ہوئی تو میرے کانوں میں ایک دل نواز میٹھی سریلی آواز آئی، اور آواز یہ تھی قف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ربک یصلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہریے، آپ کا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے، آپ کا رب کیا کر رہا ہے؟ صلاۃ پڑھ رہا ہے۔ صلاۃ نماز کو بھی کہتے ہیں، لیکن آپ اور ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ اللہ نماز سے پاک ہے۔ صلاۃ درود کو بھی کہتے ہیں، درود تو اللہ ہر وقت بھیجتا ہے اپنے محبوب پر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے ہمیشہ ہمیشہ اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ تو وہ صلاۃ تو مکہ سے جب حضور چلے تب بھی بھیج رہا تھا، جب مسجد اقصی میں پہنچے تب بھی بھیج رہا تھا، تو اس صلاۃ کا معنی کیا ہوگا؟ اس صلاۃ کا معنی چونکہ لفظی معنی ہے ایک صلاۃ کا قرب چاہنا اور قریب کرنا اور قریب ہونا، یہ ایک معنی ہے۔ تو اس پر حضور شیخ الاسلام نے یہاں لکھا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ میرے حبیب آپ مکہ کی وادیوں سے چلے اور آپ مسجد اقصی میں آئے، وہاں انبیاء کی امامت کروائی، پھر جبریل سے کے ساتھ چلے، پہلا دوسرا آسمان لے کے ساتوں آسمان کراس کیے، پھر سدرۃ المنتہا پہ آئے، حبیب جبرائیل امین نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، پھر اس سے آگے چلتے آئے، رف بھی جواب دے گیا، پھر میرے حبیب اب آپ اس مقام پہ آئے ہیں، آپ اتنا سفر طے کر کے آئے، میں رب ہو کر اب آپ پہ سلام بھیج رہا ہوں، معنی یہ ہے آپ رک جائیے، میری رحمت آپ کا استقبال کرنے کے لیے آگے آ رہی ہے، آپ کا استقبال کرنے کے لیے میری رحمت آگے آ رہی ہے۔ آپ کے ذہن میں ایک لمحہ کے لیے ہو سکتا ہے خیال آئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ حضور کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ حدیث پاک ہے بخاری شریف کی، اور حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ کوئی گناہگار بندہ توبہ کر کے اللہ کی طرف چل پڑتا ہے، اللہ کی طرف چل پڑتا ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بڑی طویل حدیث ہے، ایک جملہ آپ کو واضح کر دے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا من تقرب منی شبرا تقربت منہ ذراعا، جو بندہ ایک بالش اتنا میرے قریب ہوتا ہے تو میں پورا ہاتھ اتنا اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ آگے ہے جو ایک ہاتھ میری طرف بڑھ کے آتا ہے میں 2 ہاتھ بڑھ جاتا ہوں، اور جو شخص چل کر میری بارگاہ میں آتا ہے تو میری رحمت دوڑ کر اس کی طرف آ جاتی ہے۔ ارے میں اور آپ ہزاروں گناہ کر کے اللہ کی طرف تائب ہو کے چل پڑے تو اللہ کی رحمت دوڑ کر استقبال کرے۔ تصور تو کریں جب رب کا محبوب مکہ کی وادیوں سے اٹھا ہوگا اور اس مقام پہ پہنچا ہوگا تو رب کی رحمت نے کس طرح بڑھ کر اپنے محبوب کو دامن آغوش میں لے لیا۔ ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حاضر محترم، جب اس مقام پہ پہنچے تو فرمایا ثم دنا فتدلا، پھر وہ قریب ہوا، فتدلا اور قریب ہوا۔ اب یہ دو الگ سے، دنا اور تدلا، یاد رکھیں دنا میں 3 حروف دال، نون اور یا، اور تدلا میں 4 حروف تا،
دال لام، لام یہاں ڈبل ہے 5 ہو گئے، اور پھر یا تدلّا۔ عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ اگر حروف کسی لفظ میں زیادہ ہوں تو اس کا معنی بھی زیادہ ہوتا ہے، اس کا معنی بھی زیادہ ہوتا ہے۔ دنا کا معنی ہے قریب ہوا، تو اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ حضور اللہ سے قریب ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مخلوق ہیں تو حضور کے قرب کی ایک کوئی نہ کوئی حد ہوگی، کوئی نہ کوئی حد ہے، اور اللہ رب العزت ہر حد سے پاک ہے، اللہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو جب حضور اللہ سے قریب ہوئے تو کوئی حد تھی، اور جب اللہ تدلّا کا معنی یہ اللہ قریب ہوا اپنے محبوب کے، تو یہ اللہ کا فعل ہے تدلّا۔ تو جب اللہ اپنے محبوب سے قریب ہوا تو اللہ کے قرب کی کوئی حد نہیں، فرمایا اتنا قرب دیا کہ اس کی ساری حدیں اٹھا دیا، اللہ نے قرب کی ساری حدیں اٹھا دی۔ اور یہاں ایک اور بات ذہن نشین کر لیجئے کہ 2 ذکر کیا، بعض علماء نے اس کو یوں بیان کیا ہے کہ پہلا جو قرب تھا دنا کی شکل میں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا قرب، کہ حضور کی صفات اللہ کی صفات کے قریب ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اللہ کی صفات کے اتنے قریب ہوئی کہ اللہ کی صفات کا رنگ آقا دو جہاں کی صفات پہ چڑھ گیا۔ آپ کو مثال سے سمجھا دیتا ہوں، اللہ کی شان ہے رؤوف اور رحیم، اللہ رؤوف بھی ہے، اور ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ لوگوں پہ بڑا رؤوف بھی ہے بڑا رحیم بھی ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہی صفت اپنے محبوب کو بھی عطا کی، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ حضور بھی مومنوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے۔ اب ظاہر ہے اللہ اپنی شان کے مطابق، اب یہ قرآن کی بات ہے نا، میری اور آپ کی بات تو ہے نہیں، بات قرآن کی ہے، اور قرآن کبھی غلط بات نہیں کر سکتا، لہٰذا یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ نے حضور کو رؤوف و رحیم بنایا ہے، تو بنانے والا کہتا ہے کہ میں بھی رؤوف و رحیم ہوں اور میرا محبوب بھی رؤوف و رحیم ہے۔ تو فرق کیا ہے؟ کوئی صاف ظاہر ہے، جو بنانے والا ہے اور جو بننے والا ہے کوئی موازنہ نہیں ہے، بس فرق یہ ہے کہ وہ رب کائنات ذاتی طور پر اس کی ساری صفات اس کی اپنی ہیں، اور جس جس کو وہ عطا کرتا ہے، وہ جو صفت اپنے بندوں کو عطا کرنا چاہے وہ عطا کرتا ہے۔ تو جب اس نے اپنی صفات کا رنگ اپنے محبوب پہ چڑھایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات اللہ کی صفات میں رنگ دی گئی، اللہ کی صفات میں رنگ دی گئی۔ آپ رحمت اور شفقت ہم اور آپ بھی کرتے ہیں، اور آپ ہر بندہ آپ میں سے اپنی اولاد سے محبت بھی کرتا ہے، شفقت بھی کرتا ہے، رحمت بھی کرتا ہے، معاف بھی کرتا ہے، درگزر بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ذرا تصور تو کریں نا، تب تک کرتے ہیں جب ایک حد ہوتی ہے۔ اگر اپنا سگا بھائی بھی آ جائے اور ایک حد جب کراس کرنے لگ جائے تو آپ پھر اس کو بھی معاف نہیں کرتے، اس پہ بھی چڑھ دوڑتے ہیں جب وہ آپ کے مزاج کے خلاف ہو جائے۔ یہ میری اور آپ کی رحمت اور شفقت ہے، مگر قربان جائیں جو رؤوف اور رحیم ہے، جب وہ کافر جو راہوں میں کانٹے بچھانے والے تھے، جو مجنون شاعر اور دیوانہ کہنے والے تھے، جب وہ سامنے آتے ہیں اور آقا دو جہاں کے پاس پوری طاقت ہے، قوت ہے کہ آپ کے ایک اشارے سے ان کا سر کام کیا جا سکتا ہے، تو آپ نے اس لمحے بھی فرمایا نہیں آپ بتاؤ میں آپ کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ سب نے کہا آپ رحمت کا سلوک کریں گے، فرمایا ہاں اذهبوا وانتم طلقاء، آج جاؤ سب کو معاف کر دو۔ یہ ہے رؤوف اور رحیم کا معنی، رب کی صفات میں اس طرح رنگ دیا۔ تو یہ پہلا قرب دنا کا اور فتح اللہ۔ جب دوسرا قرب ہوا تو یہ آپ کی ذات کا قرب تھا، ذات کا، کہ ذات مصطفیٰ ذات باری تعالیٰ کے قریب ہوئی۔ حاضرین محترم، اب آپ ذرا تصور کریں، اس کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ وہ کیسا قرب تھا۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ، وہ ایسا تھا جیسے دو کمانیں آپس میں ملتی ہیں،
یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے۔ عرب میں ایک رواج تھا، جب دو قبیلے آپس میں دشمن ہوتے، ان کی دشمنی ختم ہو جاتی تو پھر وہ آپس میں اس طرح کمانے ملا کے دوستی کر لیتے کہ بس دشمنی ختم، اب ہم آپس میں دوست ہو گئے۔ تو یہ طریقہ ثقافتی پس منظر تھا، ایک کلچر تھا۔ ایک اللہ رب العزت نے اس پس منظر میں لوگوں کو سمجھایا کہ جس طرح تم اپنی دشمنیاں ختم کر لیتے ہو اور دوریاں ختم کر کے قربتوں میں بدل جاتی ہیں، اور جب تم دشمنیاں ختم کر کے دوستیوں میں بدل دیتے ہو اور تمہارا دشمن دوست ایک ہو جاتا ہے، فرمایا ہاں بس تم اسی کو اسی حد تک سمجھو جتنا تمہاری سمجھ میں آ سکتا ہے، میں اتنی مثال دے سکتا ہوں۔ ثم فکان قاب قوسین، بس اس طرح محب اور محبوب ملے جیسے دو کمانیں آپس میں ملتی ہیں، مگر یہ مت سمجھنا کہ اس کو مثال بنا کر کوئی محبوب اور محب کے قرب کو اسی میں پرکھتا پھرے، کوئی یہی مثال دیتا پھرے کہ بس اتنا قرب ہوا۔ فرمایا نہیں، آؤ ادنا، یہ آگے دو الفاظ جو ہیں آؤ ادنا کے، حاضرین محترم، یہ ایسے الفاظ ہیں کہ اس کو کسی مثال میں بیان کیا ہی نہیں جا سکتا۔ فرمایا معراج کی شب جو میں نے قرب اپنے حبیب کو دیا ہے، نہ اس کے لیے نہ کوئی مثال ہے، نہ کوئی ذہن میں آ سکتی ہے، عقل سے باہر ہے۔ لہذا میرا محبوب مجھ سے اتنا قریب ہو گیا کہ جو میرے محبوب کا ہو گیا وہ میرا ہو گیا، جو محبوب کا نہ بن سکا وہ لاکھ دعویٰ کرتا رہے، میرا کبھی بن نہیں سکتا۔ جو میرے محبوب کا غلام بن گیا وہ میرا بندہ بن گیا، جو میرے محبوب کا غلام بن گیا وہ میرا عبد بن گیا، اور جو میرے محبوب سے دور ہو گیا وہ مجھ سے دور ہو گیا۔ یہ قرب کی انتہا تھی۔ حاضرین محترم، جب اس قرب پر اللہ نے اپنے حبیب کو فائز فرمایا، تو اب اس قرب پر جب محب اور محبوب ملے، اب ذہن میں کبھی جیسے دو انسان ملتے ہیں اس طرح کا تصور نہ رکھیں۔ اللہ رب العزت جسم سے پاک ہے، یعنی قرب کی وہ انتہائی جو منزل تھی اس کو او ادنا کہہ کے اللہ نے بیان فرمایا کہ آپ اور ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، مگر یہ ایسا قرب تھا کہ اللہ نے کسی کو ایسا قرب دیا نہیں ہے، کسی کو ایسا قرب نہیں دیا۔ ہر ایک سے بڑھ کے اللہ نے حضور کو اپنے قریب کر لیا، اور اس موقع پر جب کعبہ قوسین او ادنا کی منزل پر حضور اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضور نے تحفہ پیش کیا۔ اب محب اور محبوب جب ملتے ہیں تو تحفہ دیتے ہیں، ایکسچینج ہوتا ہے اس کا۔ تو 3 تحفے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے، اور وہ کیا تھے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہ تمام قولی عبادتیں، التحیات قولی عبادتیں جو زبان سے ادا کی جاتی ہیں، والصلوات اور تمام بدنی عبادتیں جس میں انسان کا جسم انوالو ہوتا ہے، اور والطیبات اور تمام مالی عبادتیں، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، جس میں مال بھی انوالو ہوتا ہے۔ اے میرے رب، میری ہر طرح کی قولی، بدنی، مالی عبادتیں صرف تیرے لیے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں۔ اب اللہ رب العزت تو مالک الملک ہے، کسی شے کی کمی ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ کوئی، ہر چیز تو اسی کی ہے، مگر جس چیز کی اللہ کی بارگاہ میں کمی تھی حضور نے وہ پیش کی، وہ عجز و انکساری۔ اللہ عاجز نہیں ہے، عجز و انکساری سے اللہ پاک ہے۔ عرض کیا حضور نے کہ باری تعالیٰ میں تیری بارگاہ میں عجز کا تحفہ لایا، انکساری کا تحفہ لایا، یہ ساری عبادت تیرے لیے۔ اب جب آپ نماز پڑھتے ہیں، اتحیات میں بیٹھتے ہیں، اس منظر کو ذرا نگاہوں میں لائیں اور لا کر آپ اور ہم اپنے دل سے پوچھیں کہ ہماری عبادتیں بھی ایسے ہی ہوتی ہیں؟ ہم تو نماز پڑھتے ہیں تاکہ جاب مل جائے، ہم نماز پڑھتے ہیں تاکہ بچوں کو شفا مل جائے، ہم نماز پڑھتے ہیں امتحان میں بچے پاس ہو جائیں، اور دنیا کی ہزار قسم کے مقاصد ہمارے پیش نظر ہوتے ہیں اور ہم تب نماز پڑھتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ لیکن جب بندہ اس نیت کے ساتھ کہ مولا میں صرف تیری عبادت کر رہا ہوں، تیری رضا کے لیے، ہر قسم کی میری
عبادت خواہ وہ قولی ہو جو بول کے کرتے ہیں، خواہ وہ بدنی ہو، خواہ وہ مالی ہو، ہر طرح کی عبادت تیرے لیے۔ تو آقا علیہ السلام کی حدیث ہے تحابو، کہ تحفے دیا کرو، اس کا عربی کے الفاظ سارے مجھے نہیں یاد، کہ تحفے دیا کرو اور اس سے کیا ہوگا، تمہارے مابین محبت بڑھے گی۔ تحفے دیا کرو، اس سے محبت بڑھے گی۔ اب محبت کے اضافے اور محبت کے بڑھانے کا سبب ہے تحفے کا ایکسچینج، یعنی یک طرفہ ہی اگر تحفے دیے جائیں، دیتے رہیں اور دوسری طرف سے لیتے رہیں تو پھر محبت بڑھتی نہیں ہے، وہ پھر ایک نہ ایک دن وہ ٹوٹ جاتا ہے سلسلہ۔ لیکن وہ محبت کب بڑھتی ہے؟ جب اس کا ایکسچینج ہوتا رہے، تبادلہ ہوتا رہے۔ کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سبق دیا، تو معراج کی رات اللہ جل مجدہ نے جب آقا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں 3 تحفے پیش کیے تو اللہ نے اپنے محبوب کو 3 تحفے عطا کیے، اور وہ تحفے کیا تھے؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے حبیب آپ پر سلام ہو، آپ پہ اللہ کی رحمتیں ہوں اور آپ پہ اللہ کی برکتیں ہوں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو تحفہ دیا، یہ 3 جب تحفے دے دیے۔ آپ محبت کی بات ہے نا، 2 محب اور محب ملے ہیں، آپ محب اور محبوب ملے ہیں آپس میں۔ اس شب اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب کو قرب کے اس انتہائی منزل پہ پہنچایا تو حضور اپنی امت سے کتنا پیار کرتے ہیں، آپ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس عہدہ آ جائے، منصب آ جائے، مال آ جائے، بزنس بن جائے، کاروبار بن جائے، ہم رشتہ داروں کو، دوستوں کو، بھائیوں کو سب کو فراموش کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ مگر قربان جائیں، جب اللہ نے اپنے محبوب کو اس مقام پہ پہنچایا تو اس موقع پر بھی حضور نے ہمیں فراموش نہیں کیا۔ اور آقا دو جہاں نے عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہم پر بھی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی ہو۔ اب نیک بندوں کی بات الگ سے کی اور علینا کہہ کے حضور نے اپنے آپ کو امت کے گناہگاروں میں شامل کیا، گناہگاروں کو اپنے ساتھ شامل کیا کہ جو گناہگار ہیں وہ میرے ہیں، لہذا جو سلام کا حصہ بارگاہ الوہیت سے ملا ہے مولا وہ میرے ساتھ میرے گناہگار جو امتی ہیں ان کو بھی مل جائے، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور تیرے نیک بندوں کو بھی مل جائے۔ اس کا معنی کیا ہوا حاضرین محترم؟ جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اللہ کی بارگاہ سے، جب یہ تحفے ملے تو ملائکہ میں سے ہر فرشتہ پکار اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اب اگر یہ تو ہے نا اللہ کی اپنے محبوب سے محبت اور حضور کی اللہ سے محبت اور حضور کی اپنی امت سے محبت، اب یہ تینوں جب محبتیں جمع ہو گئی تو ہم بھی تو حضور کی امتی ہیں۔ ہمیں سبق کیا ملا؟ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اور وہ بندگی اعلیٰ ترین شکل ہے نماز۔ کچھ کا تو میں آگے ذکر کرتا ہوں، تو وہ نماز بندگی اللہ کی اور وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، کوئی دنیاوی مفاد اور مقصد پیش نظر نہیں ہو۔ اگر بندہ اللہ کی بندگی کرنے والا بن جائے تو بندہ اللہ سے محبت کے سفر پہ چل پڑتا ہے، اور جب بندہ اس سفر پہ نکلتا ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ سے اس پر سلامتی نازل ہوتی ہے۔ اور اللہ نے بتایا کہ اگر حضور سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کا طریقہ بھی یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجتے رہو، سلام پڑھتے رہو۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اور یا نبی سلام علیکہ، جو بھی آپ کو طریقہ آتا ہے، منع کہیں نہیں کیا گیا۔ حاضرین محترم، آپ ہم سوچتے ہیں یہ کیا کریں، یہ آیا ہے اور یہ نہیں آیا،
آپ سادہ سی مثال ہے جن لوگوں نے حج یا عمرہ کیا ہے، اب جب آقا دو جہاں کے روضہ پاک پہ جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ جب یہ کہتے ہیں جو سلام وہاں بھی آ جاتا ہے، امتی اس دنیا کے جس کونے میں بھی ہوگا سلام وہی ہوگا، بدلے گا نہیں، سلام وہی ہوگا۔ آپ قریب سے کہیں یا بعید سے کہیں، یہ قریب اور بعید ہمارے لیے ہے۔ جو رب اپنے محبوب کی بارگاہ میں سلام پہنچا رہا ہے اس کے لیے کوئی بعید نہیں ہے، کوئی قریب نہیں ہے، سب قریب ہی قریب ہے۔ اگر دور اور نزدیک کی بات ہو تو پھر کلمہ ہی چینج کر لیں گے۔ حالانکہ یہ بات اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 سال قبل اس دنیا میں تشریف لائے اور ظاہری پردہ فرما گئے، مگر آج بھی ہم وہی کلمہ پڑھتے ہیں جو صحابہ پڑھتے تھے، جو ابو بکر عمر پڑھتے تھے، جو عثمان علی پڑھتے تھے۔ تو پھر جب کلمہ وہی پڑھتے ہیں تو سلام بھی وہی پڑھو جو ابو بکر عمر پڑھتے تھے، تو جو آقا دو جہاں کے صحابہ پڑھتے تھے، حتیٰ کہ شجر و حجر پڑھتے تھے۔ جب آپ گزرا کرتے تھے تو پتھروں سے سوال آتی ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ درخت حضور کی بارگاہ میں چل کے آتے تو سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ دوستو، کیا ہمارا خدا ہمارا سلام ان غریب امتیوں کا سلام حضور تک نہیں پہنچا سکتا؟ یقیناً وہ سلام پہنچتا ہے، اور آقا دو جہاں اس سلام کو سنتے ہیں۔ اور آقا نے فرمایا جو بھی امتی جہاں کہیں مجھ پر سلام بھیجتا ہے، فرمایا اس کو سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں، اس کو سنتا بھی ہوں جواب تک بھی دیتا ہوں۔ جو نبی سلام کو سنے اور جواب بھی دیتا ہے، آقا دو جہاں سے اگر محبت کرنا چاہتے ہیں تو معراج کا پیغام دوسرا یہ ہے کہ ہم حضور پر کثرت کے ساتھ سلام بھیجیں، کثرت کے ساتھ سلام بھیجیں، جس کو جس انداز سے آتا ہے بس بھیجیں، جس کو جس انداز سے آتا ہے، جھگڑے نہیں، لڑائیاں نہ کریں کہ بھائی اس طرح بھیجنا جائز ہے، اس طرح نہیں۔ اب اگر سوال یہ ہے کہ جو بعض احباب کہتے نہیں اللہم صلی علی محمد، درود ابراہیمی ہی پڑھنا چاہیے اور کچھ نہیں پڑھنا چاہیے، دوستو آپ درود ابراہیمی شروع سے آخر تک پڑھیں، اس میں درود ہے مگر سلام موجود نہیں ہے۔ رب نے دو حکم دیے، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اور ایمان والوں کو فرمایا صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی ایمان والو تم بھی نبی پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور خوب خوب سلام بھیجو۔ سلام پر زور کیوں دیا؟ اگر سلام پڑھو گے تمہیں سلام ملے گا، اور اگر سلام پڑھو گے بارگاہ مصطفیٰ سے جواب ملے گا، بارگاہ مصطفیٰ کی قربت نصیب ہوگی۔ اور یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کی سنت ہے حضور پر سلام بھیجنا، چونکہ جب حضور نے اللہ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور جواب میں اللہ نے حبیب کو تحفہ دیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آقا دو جہاں کو تحفہ ملا، تو یہ تحفہ اگر ہم اپنا لیں گے تو اس سے ہم حضور کے ساتھ محبت کرنے والے بن جائیں گے۔ جب حضور کی محبت نصیب ہوگی تو پھر حضور کی محبت کے توسل سے ہمیں اللہ کی طرف رہنمائی ملے گی، اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا طریقہ وہ عبادت کا راستہ ہے۔ عبادت کو چھوڑ کر آپ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا تصور نہ کریں کہ بندہ عبادت چھوڑ دے اور کہیں نہیں بیڑا ہی پار ہو جائے گا، ایسا نہیں، بیڑا پار ہونا ہوتا تو کبھی امام عالی مقام کربلا کے اس تپتے ہوئے ریزگار میں سجدہ کرنا، سجدہ چھوڑ دے۔ آپ نے سجدہ نہیں چھوڑا، لیکن آپ نے سچ کٹا دیا، مگر آپ نے وہاں بھی سجدہ کیا۔ کوئی اللہ کے تمام اولیاء کو دیکھیں تو وہ عبادت گزار تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ حاضرین محترم، یہ محبت کا ایک منظر آپ نے دیکھا، اور اس سے بھی بڑا منظر محبت کا حضور کی اپنے امت سے محبت، اور وہ یہ کہ آپ اور ہم یہاں ہانگ کانگ میں آئے ہیں، کچھ لوگ یو کے میں چلے گئے، کچھ یورپ میں چلے گئے، کوئی کہیں چلے گئے، اعلیٰ سہولیات ملی، اچھے جابز، بزنس سیٹل ہو گئے سب لوگ، تو وہ اپنے ملک کو بھول گئے، بس کبھی کبھار آ گئے اور پھر اکثر وہیں کے ہو کے رہ گئے۔ یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟
بھئی اپنے ملک سے زیادہ سہولیات ملی تو آپ اور ہم چلے آئے، قربان جائیں تو تصور تو کریں نا، مکہ کی وادیوں میں جہاں ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، طائف کے میدان ہیں، کبھی کوئی پتھر مارتا ہے، کبھی راستے میں کوئی کانٹے بچھاتا ہے، کبھی کوئی تنگ کرتا ہے، کبھی کوئی کچھ کہتا ہے، ہر کوئی ایک اجنبیت کا ماحول ہے۔ جو کل تک صادق اور امین کہنے والے آج جان کے دشمن بنے بیٹھے ہیں۔ رب کائنات نے اپنے محبوب کو اپنے قرب کے اس منظر پر بلایا، آ گئے حبیب، یہ تجھے نہیں مانتے تو نہ مانے، میں رب ہو کر تجھ پر سلام بھیجتا ہوں، تجھے قرب کی اس منزل پر بلاتا ہوں۔ اتنا قریب بلا دیا، اس عالم انوار میں رکھا، قاب قوسین کی آغوش میں بٹھایا، تو فرمایا اتنا قرب دے کر جب اللہ نے اپنے محبوب کو قرب سے نوازا، عرض کیا حضور نے عرض کیا کہ میں آپ واپس اپنے امت میں جانا چاہتا ہوں۔ اب ذرا ایمان سے سوچیں نا، اگر حضور اتنی ریکویسٹ کرتے اللہ کی بارگاہ میں، باری تعالیٰ مجھے آپ یہی رکھ لیں، مجھے آپ یہی رکھ لیں، تو کیا اللہ اپنے محبوب کی بات ٹالتا؟ کبھی نہ ٹالتا۔ اللہ نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے تنگ کیا اور سوری دینے کی کوشش کی تو عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ اللہ کے محبوب نہیں ہے؟ جب اگر اللہ کی بارگاہ میں ریکویسٹ کرتے مولا بس مجھے یہی رکھ لے، تو یقیناً اللہ اپنے محبوب کی بات سنتا اور وہیں رکھ لیتا، مگر عرض کیا باری تعالیٰ اب میں پلٹ کر اپنی امت میں جانا چاہتا ہوں، جو قرب کی لذت جو تو نے مجھے عطا فرمائی ہے، جو قرب کی یہ لذت تو نے مجھے دی ہے، میں چاہتا ہوں صرف مجھ تک نہ رہے، میری امت تک بھی جا پہنچے، میرے ماننے والوں تک بھی جا پہنچے۔ میرے حبیب، اللہ نے فرمایا میرے حبیب ٹھیک ہے اب جاؤ، لیکن اب چاہتے ہوئے نماز کا تحفہ دیا۔ نماز کا جب تحفہ دیا تو 50 نمازیں، 50 نمازیں، دن رات میں 50 نمازیں آقا علیہ السلام لے کے واپس آئے۔ راستے میں موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان میں تھے، پوچھا آقا علیہ السلام سے، باقی تفصیلات کا ذکر نہیں احادیث میں، بس یہ اس واقعے کا ذکر ہے۔ واپسی پر بھی راستے میں براق سے جہاں جہاں ضرورت تھی براق کے ذریعے سے حضور تشریف لائے واپس، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا حضور کیا لائے ہیں؟ آپ نے فرمایا 50 نمازیں لائے۔ عرض کیا حضور آپ کی امت یہ ادا نہیں کر سکے گی، بہت زیادہ ہے، آپ واپس تشریف لے جائیں اور کم کروائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے، 5 نمازیں کم ہوئی، بعض روایات میں ہے 10 کم ہوئی، تو 5 کم ہوئی، پھر واپس تشریف لائے۔ راستے میں پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پھر وہی سوال کیا، آپ نے وہی جواب دیا کہ 5 کم ہو گئی حضور، زیادہ ہے، آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، مجھے تجربہ ہے، آپ پھر اور کم کروائیں۔ حضور پھر واپس تشریف لے گئے، 5 اور کم کر۔ بخاری شریف میں ہے کہ 10 ہوئی اور آخری بار 5 ہوئی، اور باقی کتب میں ہے کہ 5 کم ہوتی گئی تو 9 چکر گئی۔ اب میں نے بتایا نا، جب چونکہ یہ سارے کا سارا سفر محبت کا ہے، تو محبت کی اینک لگائیں گے تو سارے معاملات سمجھ میں آ جائیں گے، اور اگر محبت کی اینک اتار کے دیکھیں اور ہر معاملے کو تنقیدی پہلو سے دیکھتے رہیں اور اللہ رسول کے معاملے کو بھی تنقیدی پہلو سے دیکھیں اگر، تو پھر انسان گمراہی کے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ اگر محبت کی اینک ہو تو سوچنے کا انداز اور ہوتا ہے، اور اگر تنقیدی نگاہ ہو تو سوچنے کا انداز اور ہوتا ہے۔ یعنی پیمانہ سمجھ لیں، یاد رکھیں، اگر تو یہ سمجھیں کہ اللہ اور اللہ کے محبوب کا آپس میں تعلق کیا ہے، اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے تو ہمارے سوچنے کا انداز بدل جائے گا، اور اگر ہم جس طرح دنیاوی ایک دوسرے کے تعلقات ہوتے ہیں اور ان میں اکثر وفادات پر مبنی ہوتے ہیں، تو ہم اگر ان تعلقات کی نظروں میں دیکھیں اور پھر بادشاہ ہوں اور ان کے وزیر ہوں اور مشیر ہوں اور عام سطح پہ آگے دیکھیں تو پھر سوچنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ لہٰذا ایک سوچنے کا انداز یہ ہے، بعض احباب نے یوں کہا سوچا، اور وہ سوچنے کا انداز یہ تھا کہ معاذ اللہ
اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہوتا تو پھر یہ واپس کیوں جاتے، 9 چکر کیوں لگاتے؟ معاذ اللہ، اگر علم ہوتا پتا ہوتا تو حضور پھر 9 چکر کیوں لگاتے؟ ایک ہی بار کہتے ہو یا اللہ مجھے 5 نمازیں دے دے، بس یہ بار بار چکر کیوں لگائے؟ ایک سوچنے کا انداز یہ ہے۔ اور ایک بات ذہن نشین رکھ لیجیے، اللہ کا اور اللہ کے محبوب کا تعلق آپس میں ایسا ہے کہ آپ جس اینگل سے بھی تاجدار کائنات پہ اعتراض کریں گے، وہ اعتراض صرف حضور پر نہیں ہوگا، وہ خدا پر بھی اعتراض ہوگا۔ آپ اسی اینگل کو لے لیں، اگر آپ 1 منٹ کے لیے فرض کر لیں کہ آقا علیہ السلام کو نہیں پتا تھا، تو کیا دینے والے رب کو بھی معلوم نہیں تھا؟ معاذ اللہ، وہ دے رہا ہے، جب اسے پتا تھا کہ پھر پلٹ کے آنا ہے تو پھر کیوں 50 اکٹھی دے دی اور 5 کر کے کیوں کم کی؟ حاضرین محترم، میں نے بتایا یہاں بھی محبت کا پہلو، یہاں بھی کیا ہے؟ محبت کا پہلو ہے۔ یہ اپنائیت اور محبت کے پیمانے پہ رکھ کے دیکھیں تو آپ کو اس میں کتنی محبت کی بات نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پہ سمجھانا چاہوں گا، حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں گئے اور بک گئے اور پھر حاکم وقت بن گئے، تو جب بھائی ان کے پاس غلہ لینے کے لیے آئے اور بھائی نے بھائی کو پہچان لیا، اب کوئی سوچا کہ میں یوسف اپنے بھائی بنیامین کو کیسے اپنے پاس رکھ لوں، اپنے پاس کیسے رکھ لوں؟ تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کے گلے میں، ان کے تھیلے میں ایک پیمانہ رکھ دیا، خود ڈلوا دیا، خود پیمانہ رکھوا دیا، اور جب بھائی اپنی بوریاں اور غلہ لے کے جانے لگے تو آواز دی کہ تم نے خیر رکو ذرا، ہماری چوری ہو گئی ہے۔ انہوں نے پوچھا بھئی کیا چوری ہوا؟ نے کہا بادشاہ وقت کا پیمانہ چوری ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا بھئی ہم چور نہیں ہیں، یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم چور نہیں ہیں، شریف گھرانے سے تعلق ہے، چور نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا بھئی آپ چور ہیں یا نہیں ہیں؟ پہلے یہ بتائیں کہ اگر ایسا ہو گیا، کوئی چوری کر لی تم نے، تو سزا کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا جس سے چوری برآمد ہو جائے تو آپ اسی کو رکھ لینا۔ آپ یہ تو چاہتے تھے، تو آپ نے باقیوں سے پہلے آغاز کیا اور آخر پہ اپنے بھائی بنیامین سے ان کے تھیلے کو کھولا تو انہی سے پیمانہ نکلا۔ آپ جو پہلے کہہ رہے تھے ہم چور نہیں ہیں، آپ کہنے لگے اچھا اس نے چوری کی ہے نا بنیامین نے، اس کا بھائی ایک اور بھی تھا یوسف، اس نے بھی چوری کی تھی معاذ اللہ۔ اب ان پر بھی اعتراض شروع ہو گیا، آپ خاموش رہے، برداشت کر لیا، کچھ کوئی بات نہیں۔ آپ اب اس سارے واقعہ کو، یعنی یہ واقعہ ہے اور یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اس تدبیر کے ساتھ رکھ دیا۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف، ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے ایک تدبیر پیدا کی، اللہ نے تدبیر پیدا کی، اور یہ چوری کا الزام لگ کر سارے کا سارا معاملہ اس طرح حل فرمایا بادشاہ وقت کے قانون کے مطابق وہ اپنے بھائی کو رکھ نہیں سکتے تھے، مگر ہم نے کتنا ایک تدبیر پیدا کی۔ اگر یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنا چاہیں تو رب تدبیر پیدا کر دیتا ہے، بلا تشبیہ ہو بلا مثال۔ رب چاہتا تھا میرا محبوب پلٹ کے آئے، میں دیدار کی لذت اور عطا کروں، میں اور جگہ دکھاؤں، اور جگہ دکھاؤں، پلٹ کے آتا رہے۔ راستے میں گانا بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر دیا، 50 نمازیں دے کر بھیجا تاکہ 5 کے بہانے آتے رہیں گے، کم کرتا رہوں گا، اس طرح محبوب بھی میرے جلوے کرتا رہے گا، میں بھی محبوب کا دیدار کرتا رہوں۔ ایک یہ محبت کا پہلو ہے۔ دوسرا حاضرین محترم یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا، سوال یہ اس سے اوپر 7ویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، تو آتے ہوئے 7واں آسمان تو پہلے آتا ہے، تو وہاں ابراہیم علیہ السلام سے ہی یہ باتیں ہو جاتی، روک لیتے، ابراہیم علیہ السلام کہہ دیتے بھئی ایسا ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام تک کیوں؟ اس کی وجہ اور افعال لکھی ہے وہ یہ کہ جب کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام اللہ کی باتیں سن کر، اللہ کا کلام سن کر جب دل مچلا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کر بیٹھے، رب ارنی انظر الیہ، مولا پردے کے پیچھے رہ کے کلام کرتا ہے، دل مچلتا ہے، ذرا پردہ ہٹا، میں تیرے دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جواب ملا لن ترانی، نہیں بس جہاں تک آپ کا حق تھا وہ آپ کو مل رہا ہے، آپ کے اندر مجھے دیکھنے کی سکت نہیں ہے۔
آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے. جواب مل گیا. اب بعض علماء نے لکھا ہے کہ 5 مرتبہ اور بعض نے لکھا ہے 9 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ مجھے اپنا آپ دکھا. 9 مرتبہ دعا کی تھی. اب یاد رکھیں قاعدہ یہ ہے کہ نبی کی دعا رد نہیں ہوتی. اس دعا میں تاخیر ہو سکتی ہے, مؤخر ہو جاتی ہے, ڈیلے ہو سکتی ہے, مگر رد نہیں کرتا اللہ اپنے محبوب کی دعا اور اپنے نبی کی دعا رد نہیں کرتا. بس دعا موسیٰ علیہ السلام نے کی. اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر اللہ کو دیکھنا اسی حوالے سے کہ اللہ اس پر بھی مختلف آراء ہیں اہل علم کی آراء ہے کہ کیا شب معراج حضور نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا. تو یاد رکھیں اگر اہل سنت والجماعہ کا موقف ہے کہ دیکھا, صحابہ اکرام کی کثیر تعداد نے کہا کہ دیکھا ہے. لہذا بات یہ ہے کہ اگر اللہ کو دیکھنا ناممکن ہوتا, اللہ کو دیکھنا ناممکن ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام یہ دعا کیوں کرتے؟ تو اللہ کا نبی کبھی ناممکن چیز کی دعا نہیں کرتا, اس چیز کی دعا کرتا ہے جو ممکن ہو. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم اور سب آپ اگر اللہ نے چاہا جنت میں چلے گئے تو سب اہل ایمان اللہ کو دیکھیں گے. بس جو اللہ کا نظارہ وہاں کریں گے تو اللہ نے محبوب کو اس دنیا میں کروا دیا. تو اپنے محبوب کی شان, مرتبہ اور رفعت اور علو یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو جو نعمت اپنے بندوں کو قیامت کے دن دینی تھی وہ پہلے عطا فرما دی. لہذا موسیٰ علیہ السلام نے مچل کر 9 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی, مولا مجھے اپنا آپ دکھا. اللہ نے ان کی وہ دعا محفوظ کر لی. فرمایا شب معراج میرا محبوب مجھ سے ملنے آ رہا ہے. اے موسیٰ کھڑے ہو جاؤ, راستے میں کھڑے ہو جاؤ. جب میرا حبیب 50 نمازیں لے کے آئے, ہر بار نمازیں کم کروانے کے لیے بھیجنا, میرا حبیب میرا جلوہ کرتا رہے گا, میرا جلوہ سمیٹ کر جب وہ آپ کے پاس آئے گا رخ حبیب کو دیکھ لینا, تجھے رخ حبیب سے جلوہ خدا نظر آ جائے گا, جلوہ خدا نظر آ جائے گا. آقا دو جہاں کو دیکھو گے تو پھر تمہیں یوں لگے گا کہ رب کو دیکھ رہے ہیں. اس کی آخری مثال دے کر ختم کرتا ہوں کہ آپ سوچیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے. آقا علیہ السلام کا کہ زوجہ محترمہ ہیں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ان کے پاس آقا علیہ السلام کا ذاتی استعمال کا ایک آئینہ تھا, آئینہ شیشہ, اس پہ آقا علیہ السلام اپنا والضحیٰ کا چہرہ دیکھا کرتے تھے. قربان جائیں انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا. آقا علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد جب کبھی صحابہ کو حضور کی یاد آتی, تڑپتے بچتے دیدار کی خواہش پیدا ہوتی, حضرت میمونہ کے دروازے پہ جاتے, حضور کا شیشہ دکھائیں. جو صحابی آقا دو جہاں کا وہ آئینہ دیکھتا اسے چہرہ مصطفیٰ اس شیشے سے نظر آتا. اگر اس آئینے سے اگر چہرہ مصطفیٰ نظر آتا ہے تو لوگوں چہرہ مصطفیٰ سے خدا کے جلوے کیوں نظر نہیں آ سکتے. لہذا یہ معراج کی شب اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی شب ہے. تو ہم اس کا پیغام یہ ہے کہ ہمیں اس کیا گزرا دور ہے, دور مادیت ہے, فتنوں کا دور ہے, آزمائشوں کا دور ہے, ہر طرف فتنے ہیں, آزمائشیں ہیں, کیا کیا آزمائشیں امت کے لیے. لیکن اس دور میں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو محبت کے ساتھ اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں, اپنے رب کے محبوب کا ذکر کرتے ہیں اور ذکر سنتے ہیں. یہ خوش نصیبی ہے. لہٰذا اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو تعلق ہے اس تعلق کو محبت کے ساتھ, ادب کے ساتھ, اطاعت کے ساتھ اور تعظیم کے ساتھ سمجھنے کی ہمیشہ کوشش کیا کریں. اور اپنا بھی اللہ کے محبوب کے ساتھ تعلق محبت, ادب, اطاعت اور تعظیم والا رکھنا چاہیے کہ اسی میں کامیابی ہے. اور یہی تعلق دنیا میں بھی کام آئے گا, قبر میں بھی کام آئے گا اور میدان محشر میں بھی یہی تعلق کام آئے گا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طور پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.